رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بھی کسی کو سنانا شروع کریں؟ کیونکہ سننا اپنی جگہ ایک کام ہے، لیکن سنانا اس میں صرف عربی بھی ہو سکتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حفظ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کسی کو سنا سکتے ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کسی کو سنائیں گے؟ زیادہ دھیان سے کانشیسلی سمجھیں گے، پڑھیں گے اور پھر سنائیں گے۔ اگر آپ کسی کو ناظرہ سنا رہے ہیں تو آپ کو تجوید کی غلطیوں کی فکر ہوگی، اس کی اصلاح کریں گے۔ اگر اپنا حفظ سنا رہے ہیں تو اس کو پکا کرنے کی فکر ہوگی۔ اگر ترجمہ سنا رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی فکر ہوگی۔ تو اس سارے عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے اندر قرآن مجید کے علم کی پختگی آئے گی۔ کسی نہ کسی کو کچھ حصہ سنانا شروع کیجیے، چاہے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو 1-2 آیات، 3 آیات، 5 آیات جو آپ روز پارہ سنتے ہیں، اس میں سے کچھ آیات جو آپ کو پسند آئیں وہ آپ جا کر کسی کو بھی جو آپ کی سننے والا ہو، کیونکہ سب سننا بھی نہیں چاہتے اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پہ مسلط ہو گئے، لیکن جو خوشی سے آپ سے سننا چاہیں، اگر خوشی نہ بھی ہو تو ناخوشی بھی نہ ہو، درمیان ہی معاملہ ہو، اور کچھ نہیں تو آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو سنا سکتے ہیں۔ وہ بیچارے ترستے ہیں کہ ان سے کوئی بات کرے، تو اگر اس بہانے آپ ان کو سنائیں گے تو اس سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پائیں گے۔ کسی کو اپنا ٹیچر بنا لیں اور پھر اس کو آپ سنانا شروع کر دیں، تو اس سے وہ پھر ایک دوسری پوزیشن میں آئے گا۔ جب آپ استاد بن کے سنائیں گے تو دوسرے شاید نہ سننا چاہیں، لیکن اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ میرا سنیں تاکہ مجھے بتائیں کہ میں کیسا پڑھتی ہوں، یا کیا میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں، یا کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں، تو ہر ایک کو جو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرے، لیکن کرنا شروع کریں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے تو ہم سب کو بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے 2 بار سنایا، یعنی 2 بار پورا قرآن۔ یہ ایسے ہی جیسے اگر آپ ایک دفعہ دن میں سنائیں اور ایک دفعہ رات میں سنائیں، تو نماز میں بھی سنا سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ، عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی ہے۔ سارا مہینہ اس لیے نہیں کرائی تھی کہ کئی لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے۔